سورۃ الاعراف رکوع نمبر 15 آیت 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ان آزمائشوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون پر ڈالی، چونکہ فرعون اور آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کر دیا تھا اور آپ کو نبی ماننے کی بجائے ایک جادوگر بلکہ جادوگروں کا استاد کہا، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کی آزمائشوں کے اندر مبتلا فرمایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مان لیں، لیکن ان لوگوں کا مشغلہ یہ رہا کہ جب کبھی اللہ کی طرف سے انہیں کوئی خیر ملتی تھی تو یہ اسے اپنا ہنر کہتے تھے اور اپنی ذہانت، اپنی قابلیت کہ دیکھو جی اگر یہ ہمیں فائدہ ملا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری پلاننگ تھی اور ہم اتنے سمجھدار ہیں، تو یہ تمام کی تمام جو خیر کی باتیں ہوتی تھی ان کی نسبت اپنے فن سے جوڑتے تھے اور انہیں اپنا حق سمجھتے تھے، اور جب کبھی انہیں کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جاتی تو یہ فی الفور اس کی نسبت موسیٰ علیہ السلام اور جو آپ پر ایمان لانے والے تھے ان کی طرف جوڑ دیتے، کہتے تھے کہ دیکھو اس دفعہ جو اتنی سخت بارش آئی ہے، طوفانی بارش آئی ہے، تو یہ نعوذ باللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے،
ان پر جو ایمان لانے والے ہیں یہ ان کی نحوست ہے. پہلے کبھی ایسا ہوا تھا؟ جب بھی کبھی کوئی ان کے اوپر عذاب آیا تو فوراً اس کی نسبت اللہ کے نبی اور جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں ان کی طرف کرتے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اے موسیٰ تو جیسا کیسا معجزہ پیش کر دے، تو بڑی سے بڑی نشانی لے آ، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ تو اس کے ساتھ ہمارے اوپر جادو کرنا چاہتا ہے، بس تو ہے جادوگر، تو کچھ بھی ہمیں دکھا دے، ہم ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک دم سے عذابوں کے اندر نہیں جکڑا، پہلے ایک عذاب بھیجا کہ ممکن ہے کہ راہ راست پر آ جائیں، یہ نہیں سدھرے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایسے وقفے سے مختلف قسم کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ ڈالتے رہے. اور ان کا وتیرہ یہ رہا اس دوران کہ جب کبھی کوئی مصیبت آ جاتی تھی اور یہ دیکھتے تھے کہ کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے تو تب اس وقت کہتے تھے کہ اے موسیٰ تو اپنے رب سے دعا ہی کر دیا ہمارے حق میں. بھئی کیوں دعا؟ کہتے تھے کہ دیکھو آپ اگر دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اس مشکل کو ختم کر دے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تجھے اللہ کا نبی مان لیں گے، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں گے، بس ہم مومن بن جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کیونکہ آپ کے پاس علم غیب نہیں تھا. علم غیب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ دعا کرتے؟ آپ کو چونکہ پتہ نہیں تھا اور آپ اس امید سے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات مان لیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ ایمان لے آئیں، تو آپ اس طریقے سے پھر دعا کرتے تھے. لیکن یہ اللہ کی رحمت دیکھو کہ اللہ کو تو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو رد نہیں فرماتے تھے، آپ اس دعا کو قبول فرماتے، اس تکلیف کو دور کر دیتے. اور جب وہ تکلیف دور ہو جاتی اس کے بعد پھر آل فرعون کہتے کون سے وعدے، وہ تو ویسے ہم نے بس بات کہہ دی تھی کہ آپ نے سچ سمجھ لی. یہاں تک کہ اس طریقے سے چلتے چلتے پھر وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے وہ تمام جو مہلت تھی وہ ختم فرما دی اور ان کے اوپر اپنا عذاب بھیج دیا، جو بڑا عذاب تھا جس کے اندر یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے. اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا. اس کا ترجمہ دیکھیے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے آل فرعون کو، بِالسِّنِينَ، اس کا لفظی معنی ہے سالوں کے ساتھ، سن سال کو کہتے ہیں لیکن اس سے مراد قحط کے سال ہے. ان کے اوپر بہت عرصہ تک قحط مسلط رہا. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پس جب کبھی ان کے پاس کوئی اچھی بات آ جاتی تھی، خیر کی بات آ جاتی تھی، قالوا، تو یہ کہتے تھے، لَنَا هَذِهِ، یہ تو ہماری وجہ سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کبھی کوئی برائی آ جاتی تھی، کوئی مصیبت آ جاتی تھی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو یہ شگون لیتے تھے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا کہ یہ ان کی وجہ سے نحوست آئی. الا، خبردار ہو جو، سن لو، انما طائرهم عند اللہ، بے شک ان کے شگون لینا اللہ کے ہاں ہے. اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. وقالو، اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا، مہما تأتینا بہ من آیت، کہ جب کبھی بھی تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے گا، لتسحرنا بہا، تاکہ تو ہمارے اوپر اس نشانی کے ساتھ جادو کرے، فما نحن لک بمؤمنین، پس ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. فارسلنا علیہم الطوفان، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان بھیجا. والجراد، اور ٹڈیاں بھیجی جو فصلوں کو اجاڑ دیتی ہیں، تباہ و برباد کر دیتی ہیں. والقمل، اللہ نے ان کے اوپر جوئیں مسلط کر دی. والضفادع، اللہ نے ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیجا. والدم، اللہ نے خون کا عذاب بھیجا. آیات مفصلات،
یہ کھلی ہوئی نشانیاں تھیں. فاستکبروا، لیکن ان لوگوں پہ کچھ اثر نہیں ہوا، ان لوگوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور یہ تھے مجرم لوگ. ولما وقع علیہم الرجز، اور جب کبھی ان کے اوپر کوئی عذاب آ جاتا، قالوا، تو یہ کہتے تھے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا ربک، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعائی کر دے، بما عہد عندک، اس وجہ سے جو اس نے تیرے ساتھ وعدے کر رکھے. لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو ہم سے اس عذاب کو کھول دے، لنؤمنن لک، تو ہم تیرے اوپر ایمان ضرور لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم البتہ چھوڑ دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پس جب ہم ان سے عذاب کو کھول دیتے تھے، إِلَىٰ أَجَلٍ، اس وقت تک کے لیے، ہم بالغوہ، جس تک یہ پہنچنے والے تھے، إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو اسی وقت یہ لوگ عہد کو توڑ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، اسے یہ اختیار ہے کہ اپنے بندوں کو آزمائے، اپنے بندوں کو کسی مصیبت کے اندر مبتلا کرے، ان کا امتحان لے. اللہ کو اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی جماعت کو، کسی قبیلے کو، کسی انسان کو کسی مصیبت کے اندر مبتلا فرمائے، اور وہ جماعت، قبیلہ یا وہ ایک انسان اس سے سبق حاصل کر لے، نصیحت حاصل کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو یہ مصیبت، دکھ، تکلیف اس کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے. وہ بد نصیب انسان ہے کہ جس کو اللہ نے تنبیہ فرمائی، اسے کسی مصیبت کے اندر، دکھ کے اندر مبتلا فرمایا، اس کو بیمار کیا، وہ بیماری سے مر تو گیا لیکن اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، وہ اللہ کے گھر نہیں آیا، نماز کے اندر نہیں لگا، یہ بڑا محروم اور بد نصیب انسان ہوتا ہے. تو یہ لوگ بھی ایسے ہی تھے، آل فرعون، تمام فرعونی لوگ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذابوں کے اندر ان کو مبتلا فرمایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لعلہم یذکرون، اس لیے تھا کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں. لیکن ان لوگوں نے نصیحت حاصل نہیں کی اور فاستکبروا، تکبر دکھایا، اللہ کو اکڑ دکھائی. ان کے اندر شیطان گھس چکا تھا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ مجرم تھے اور عادی مجرم تھے. اللہ نے حجت پوری کر دی، اللہ اس کا پابند بھی نہیں تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کے سامنے پیش فرمائے تاکہ حجت پوری ہو جائے. ورنہ بات تو عالم ارواح میں پہلے سے طے ہو چکی تھی. جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے اقرار کر لیا تھا. اب اس وعدہ کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے جو رسول بھیجے، یہ اس کا احسان ہے. اگر نہ بھیجتا تو پھر بھی اس کو اختیار ہے کہ وہ پوچھتا کہ تم دنیا میں جا کر کیوں مشرک بن گئے. جب عالم ارواح کے اندر اقرار کیا تھا میری ربوبیت کا، میری الہ ہونے کا، تو وہاں جا کر تمہیں کیا بیماری پڑ گئی تھی، کیوں بھٹک گئے تھے. لیکن اللہ کو بندوں سے بڑا پیار ہے اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا دشمن بڑا لعنتی ہے، جس کے پاس بہت بڑی لعنت ہے، جس کو اللہ نے فرمایا تھا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، یہاں سے نکل جا اور تیرے پر لعنت ہے قیامت کے دن تک کے لیے. اتنی بڑی لعنت کا وہ مالک ہے. تو اللہ کو پتہ تھا کہ اتنا بڑا دشمن ہے ان کا شیطان، وہ ان کو ورغلائے گا اور وہ وعدہ تو ان کو اس نے بھلا ہی دینا ہے. اللہ نے اتنے پیغمبر بھیجے تاکہ میرے بندے بھٹک نہ جائیں. جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب ہی آنا ہوتا ہے. جس طریقے سے والدین بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن جب وہ نافرمانی پر اتر آتے ہیں تو پھر 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ، پھر آخر میں کیا کرتے ہیں کہ بھئی ان کو آگ کر دو، فارغ کر دو. پھر کہتے ہیں اس کے کسی لین دین کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اس کے قول و فعل کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں. پیار تو ہوتا ہے نا، لیکن پھر ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بندوں سے پیار تو ضرور ہے، لیکن جب ایک بندہ راہ راست پر آنا ہی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کو کیوں پرواہ ہوگی؟
پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجے اس کی مختلف شکلیں تھیں. ان کے اوپر قحط کا عذاب بھی آیا اور پھلوں کی کمی کا عذاب بھی آیا, اور ان کے اوپر جو مختلف قسم کے عذاب آئے جن کا ذکر آج کے درس میں ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, ایک تو طوفان آیا. طوفان کسے کہتے ہیں؟ جب بارش آ جائے حد سے زیادہ. اللہ نے ان کے اوپر طوفان بھیجا. اتنی بارش تھی, پانی پانی, اور اتنا پانی تھا کہ زمین استعمال کے قابل نہ رہی. نہ تو یہ ہل چلا سکتے تھے, نہ زمین کو آباد کر سکتے تھے, نہ کوئی کھیتی باڑی, کچھ بھی نہیں. اب رونے لگ گئے, اے موسیٰ اللہ سے دعا کر دے, کو تیرا ربی کرم کر دے, ہم تو بڑے پریشان ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اے موسیٰ اگر یہ کام تو ہمارا کرا دیتے اپنے رب سے تو بس اس کے بعد کیا ہے, لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ, ہم تیرے پر پکا پکا ایمان لے کے آئیں گے, بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے تیرے ساتھ. آپ نے دعا کی, اللہ نے قبول فرمایا. اور کیا ہوا کہ وہ جو بارش عذاب کی شکل میں تھی وہ اللہ کی رحمت کی شکل میں تبدیل ہو گئی, اور اس بارش کی وجہ سے, اس طوفان کی وجہ سے ان کو کیا فائدہ ہوا کہ بڑی فصل ہوئی, اور ان کا سبزہ ہی سبزہ تھا ہر طرف, اور باغات ہی باغات تھے. جب سارا کچھ دیکھ لیا, اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب تم نے وعدہ کیا تھا, اب وعدہ تو پورا کرو. کہنے لگے ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے, ہمارا مقصد تھا کہ باغات ہوں, ہماری زمینیں آباد ہوں, سو ہو چکی, اپنا کام کر چل. اب یہ خوش تھے کہ اب تو سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ نے فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے, اب ہم ایک اور عذاب بھیجتے ہیں, والجراد, اللہ نے ٹڈیاں بھیج دی. ٹڈی دل وہ ہوتا ہے جو ٹڈیاں آتی تھی نا پہلے دور میں, اب تو بہت کم ہو چکی ہیں اس وقت. جب وہ آتی تھی تو وہ سب کچھ تباہ کر کے چلی جاتی. باغ ہے تو بس باغ تھا, ٹڈیوں کے آنے سے پہلے تھا, جب وہ آ گئی تو اب باغ نہیں ہے, بس ایک باغ تھا. وہ تمام فصلوں کو اجاڑ کے سب کچھ ختم کر کے اور سارے سبزے شبزے وہ چٹ کر کے چلی گئی. اس کے بعد پھر پریشان ہو گئے کہ اب تو ہم بھوکے مریں گے. سب کچھ کے ہوتے ہوئے پھر ہم خالیات ہو گئے. اور جراد کے بارے میں یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دو چیزوں کو جو مردار ہیں اللہ نے حلال فرمایا. ایک مچھلی ہے جسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پانی سے نکالا تو وہ مر جاتی ہے نا, مردار ہو جاتی ہے. فرمایا کہ تم اس کو کھا سکتے ہو. اور ایک یہ ٹڈی ہے, فرمایا کہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مری ہوئی بھی ہو تو تم اس کو کھا سکتے ہو, یہ حلال ہے. اور فرمایا کہ اللہ نے اس امت کے لیے دو خون, خون تو حرام ہوتا ہے, دو خون اللہ نے اس امت کے لیے حلال فرمائے ہیں. فرمایا کہ ایک تلی ہے اور ایک کلیجہ. یہ خون ہی ہوتا ہے نا, جب ہم کلیجے کو کھاتے ہیں تو یہ خون ہوتا ہے, اور تلی یہ بھی خون ہے. لیکن حدیث پاک میں کہ اللہ نے یہ دو خون اور یہ دو مردار اس امت کو یہ حلال فرمائے, تم کھا سکتے ہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی بندہ یہ کہے کوئی اللہ نے جو حلال کیا تو مجھے لازمی کھانا ہے. لازمی کھانا ضروری کھانا نہیں ہے کہ بس میں نے ٹڈیاں کھانی, اللہ نے جو حلال کیے ہیں, اگر پسند نہیں ہے تو نہ کھاؤ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ٹڈیاں نہیں کھاتے تھے, اور فرمایا کہ 7 غزووں کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ ہم گئے تو وہاں پر صحابہ نے ٹڈیاں کھائی, حلال جو تھی, اللہ کے نبی نے نہیں کھائی. اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی گردے نہیں کھائے. گردے حلال ہے کہ حرام ہے جی؟ کبھی نہیں کھائے, حلال ہے نا. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا. فرمایا کہ تمہارے لیے حلال ہے, میرے لیے بھی حلال ہے, لیکن مجھے پسند نہیں ہے, اس لیے کہ یہ پیشاب کے قریب سے ہوتے ہیں, اس کے اندر سے سمیل سے آتی ہے, مجھے پسند نہیں ہے. تو اس لیے ایک چیز حلال ہے. اب ہم یہ کہیں جی دیکھو جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ وہ ٹڈیاں تھی, حدیث پاک میں حلال ہے, ہم نے تو کبھی کھائی نہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ ہم کھائیں گے تو تب مسلمان ہوں گے, یعنی کہ اگر کھانے کی نوبت پیش آ جائے تو ہم کھا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے قمل, جوؤں کا عذاب. جوئیں اتنی تھی کہ ان کے کپڑوں کے اندر, جسم کے اندر, بستروں کے اندر یہ ایک عذاب کی شکل تھی, لیکن اس سے یہ لوگ سدھرے نہیں. جب جوؤں سے تنگ آ گئے, اے موسیٰ دعا کر دے,
تیرا رب ان سے جان چھڑا دے. بات وہی تھی لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ, ہم تیرے پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا دیے, اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی دعا قبول فرما لی اور وہ جموں سے جان چھوٹ گئی. تھوڑا عرصہ گزرا, اس کے بعد پھر وہی حرکتیں. ہم نے کب کہا تھا کہ ہم ایمان لے کے آئیں گے, پھر مکر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ضفادع, مینڈکوں کا عذاب ان کے اوپر مسلط فرما دی. یہ مینڈکیں کیسی تھی اور انہیں کیسے تنگ کرتی تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ یہ سوتے تھے تو ان کے بستروں کے اندر مینڈکیں, برتن اٹھاتے تھے ان کے اندر مینڈکیں, کھانا اٹھاتے تھے اس کے اندر مینڈکیں, یہاں تک کہ جسم کے اوپر مینڈکیں. بس وہ ان کی جان چھوڑتے نہیں تھی. تنگ آ گئے, پریشان ہو گیا کہ ایک مکروہ سی چیز ہے اور ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے اور ہر جگہ مینڈکیں. اندر سے تو سب سمجھتے تھے نا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, لیکن فرعون کیسے کہتا ہے اللہ کا عذاب ہے؟ وہ تو خود کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ. لیکن پھر علیحدگی میں کہتا تھا کہ اے موسیٰ, بات یہ ہے کہ دیکھو تیرے رب کے تیرے ساتھ بڑے وعدے ہیں, تو مہربانی کر دے, اپنے رب سے دعا کر دے ہمارے حق میں, اللہ تعالیٰ ان منٹوں سے جان چھڑا دے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام پھر اسی امید پر کہ شاید اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا وہ بڑے شفیق ہوتے ہیں, ان میں شفقت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ایک امید ہی تو ہے کہ انسان, یہی امید کہ ہو سکتا ہے کہ ایک فرعون نہیں تو کوئی اور اس کی قوم کا بندہ, یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ, ہو سکتا ہے کوئی بندہ میری دعا کے صدقے سے وہ مسلمان ہو جائے, ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے. آپ پھر اس طریقے سے پھر دعا کر دیتے تھے. لیکن فرعون, آل فرعون, وہ پکے ہی وعدہ خلاف تھے. جب وقت گزر جاتا اس کے بعد کہتے ہیں موسیٰ کون سی دعا, تو نے کون سا ہمارے حق میں دعا کی تھی, کون سا تو نے کام کیا تھا, جا اپنا کام کر. یہ جو مینڈکیں ہیں اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ مینڈک کو نہ مارا کرو. حدیث پاک میں کیا ہے کہ مینڈک کو نہ مارا کرو. فرمایا کہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آل فرعون پر عذاب بھیجا تو ایک جگہ تندور کے اندر آگ جل رہی تھی, ایک مینڈک جان بوجھ کر اس تندور کے اندر چلا گیا. وہ تو ایک جاندار, اس کا تو قصور نہیں تھا نا, قصور تو تھا فرعون کا, آل فرعون کا. تو وہ تندور کی آگ کے اندر چلا گیا. اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کر دے کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں مینڈک کو یہ صلہ دیا. حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی جگہ دے دی. وہ جو آگ کے اندر جلا تھا نا ایک مینڈک, اس نے اپنی قربانی پیش کی تھی, اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی جگہ دے دی. جہاں پر پانی ہوتا ہے وہیں پر مینڈکیں ہوتی ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو اس کی آواز ہوتی ہے اس کو اللہ نے اپنی تسبیح قرار دے دیا. یہ جو بول رہی میری تسبیح کر رہی. بہرحال یہ ان کے لیے کیا تھا, ایک عذاب کی شکل تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو ختم فرمایا. اور پھر ایک عرصہ گزر گیا, اس کے بعد پھر دوبارہ وہی حرکتیں شروع ہو گئی. پھر اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا, والدم, خون کا عذاب. یہ عذاب بہت بڑا عذاب تھا. کتنا بڑا عذاب تھا ہم سوچ نہیں سکتے. اللہ نہ کرے کہ اس عذاب کے ساتھ ایک انسان چند گھنٹے بھی نہیں جی سکتے. صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے کھانا بنایا, کھانے کے اندر خون, دودھ رکھا, دودھ کے اندر خون, دہی اٹھائی اس کے اندر خون, فروٹ اٹھایا ان کے اندر خون. یہاں تک کہ صورتحال یہ تھی, حدیث پاک میں ہے کہ ایک پانی کا گلاس بھرا, وہ پانی ہے, جب منہ کے قریب کیا تو وہ خون. ایک انسان پانی ہی نہ پی سکے, پانی بھی اس کا خون بن جائے, دودھ بھی خون, ہر چیز میں خون, تو ایک انسان کب تک جی سکتا ہے؟ اب وہ عاجز آ گئے, پریشان ہو گئے کہ بھئی اس طریقے سے تو ہم پانی بھی نہیں پی سکتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ پانی پڑا ہوا ہے تو پانی ہے, جب ہمارے ہاتھ میں آتے تو پانی نہیں رہتا, وہ سارے کا سارا خون بن جاتا ہے. تو پھر یہ لوگ عاجز آ گئے اور بالآخر پھر دوبارہ آئے, اے موسیٰ دعا کر دے, ہمارے لیے تو یہ جینا بھی محال ہو گیا ہے, نہ ہم کھا سکتے, نہ پی سکتے, نہ رہ سکتے, ہر جگہ خون ہی خون ہے, تو مہربانی کر. اب پکا وعدہ ہے. ہر بار پکے وعدے کرتے تھے لیکن بالآخر وہ کچے ہوتے تھے اور جھوٹے وعدے ہوتے تھے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر
اپنا عذاب مسلط فرما دیا، بڑا عذاب جس کے اندر یہ تمام کے تمام فرعونی ہلاک ہو گئے، ایک دم سے پانی کے عذاب کے اندر ختم ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آل فرعون کی دو ایسی صفات جو کہ بہت ہی بری تھی۔ ایک تو وعدہ خلاف تھے کہ جب کوئی مشکل پیش آ گئی تو اس وقت جی حضوری اور بڑے بڑے وعدے، جیسے ہی وہ مشکل اللہ نے حل فرما دی اس کے بعد پھر ان کے وہی حرکتیں، وہی ان کے کرتوت ہوتے تھے۔ تو وعدہ خلاف یہ کون لوگ تھے؟ کافر لوگ تھے۔ اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانی ہیں: اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھو تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ تو وعدہ خلافی کس کی عادت ہے؟ جی منافق کی ہے۔ اور ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کوئی کہتے کہ بڑا منافق ہے تو پھر ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اللہ کے نبی مور لگا رہے ہیں کہ جو وعدہ خلاف ہے وہ منافق ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وعدہ خلافی چھوڑ دیں، منافقانہ حرکتیں چھوڑ دیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا، تو پھر مومن والی صفات اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ دوسری جو ان کے اندر بری حرکت تھی آل فرعون کے اندر وہ یہ تھی کہ جب کبھی کوئی اچھائی آئی تو یہ ہمارا اپنا کارنامہ ہے، یہ ہمارا کمال ہے، اور جب کبھی کوئی برائی، کوئی دکھ تکلیف آ گئی تو یہ ان کی نحوست ہے۔ اب یہ دیکھو اس وقت کے جو جاہل لوگ ہیں آل فرعون، وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کہاں زمانہ یزید ختم ہو گیا، اللہ کے نبی تشریف لے آ گئے، قرآن مقدس ہمارے ہاتھوں میں آ چکا، اور اب بھی ہمارے اندر باتیں وہی جہالت کی۔ اگر آل فرعون کہتے ہیں کہ بھئی یہ نحوست نعوذ باللہ ان ایمان والوں کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ہے، تو کیا آج ہم اسی طریقے سے کسی برے کام کی نحوست کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے نا؟ کرتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں کے اندر اتنا وہم، اتنے توہم پرستی آ گئی ہے، جا رہے ہیں بس بڑی پریشانی ہے جی، جا رہے تھے صبح صبح گھر سے نکلے جی کالی بلی راستے میں آ گئی، راستہ کاٹ کے چلی گئی۔ ہے کوئی کرنے کی بات؟ مسلمان ہو کے اور کالی بلی سے ڈرے کھڑے۔ اور ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں جنگوں والا نبی ہوں، امت بلیوں سے ڈر رہی ہے، بلی نے کچھ کہا بھی نہیں ہے۔ اچھا جی کالی بلی تھی جی راستہ کاٹ کے چلی گئی، بھئی ہم کہیں جا رہے تھے تو وہ کہیں نہیں جا سکتی؟ وہ بھی تو کہیں جا سکتی ہے۔ اچھا ہم نے کہا جی ہم صبح سے وہ کالی بلی متے لگی جی بس میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور کیا پتا اگر وہ موٹر سائیکل کے نیچے آ جائے تو وہ کہے گی وہ بندہ بڑا منحوس تھا۔ ہم نے تو بلی کو کہہ دیا نا جی، تو بلی بھی تو یہی سوچتے ہوگی نا کہ وہ بڑا منحوس تھا خبیث، صبح سے متے لگا، آج میں موٹر سائیکل کے نیچے آ کے میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اچھا صبح جی ایک بندہ آیا جی ادھار کا، اس نے سودا مانگا جی اللہ معاف کرے، سارا دن ادھار والے آتے رہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے؟ بھئی ایک بندے نے اگر مانگ لیا سارے اسی وجہ سے آئے ہیں، وہ بڑا منحوس تھا۔ اچھا کچھ سودے ایسے ہیں جی شام کے ٹائم نمک نہیں دینا، بھئی میں نے دکان چڑھ کرانی ہے، اور نام کیا جی پکے مومن، پکے مسلمان۔ اور جہالت میرے خیال میں آل فرعون سے بھی 6 ہاتھ آگے ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ جن کاموں کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نحوست نہیں ہے ان کے اندر ہم کہتے ہیں ہے، اور جن میں فرمایا کہ ہے ان کے اندر کہتے ہیں نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ سال کے اندر کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مہینہ زیادہ شان والا ہے، رمضان شریف، اسی طریقے سے تمام دنوں کے اندر کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن زیادہ شان والا ہے، سید الایام یوم الجمعہ۔ اسی طریقے سے تمام راتوں کے اندر کوئی نحوست والی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک رات جو سب سے اعلیٰ ہے وہ شب قدر ہے۔ یعنی کہ کوئی دن، کوئی رات، کوئی لمحہ وہ شان والا تو ہو سکتا ہے، لیکن حدیث کی روح سے کوئی نحوست والی گھڑی نہیں ہے، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی دن، نہ کوئی رات، نہ کوئی گھڑی، کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہم نے ان کے اندر مان رکھی ہے کہ ہے ایسی بات کہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جن کاموں کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نحوست ہے،
حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر کے اندر ایک بندہ بے نمازی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے اس برے کام کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بتاؤ کہ جس گھر میں 10 بندے ہیں اور 10 میں سے ایک پڑھ رہا ہے اور 9 نہیں پڑھ رہے، 9 منحوس گھر میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب نحوست تو اپنے گھر میں ہے، اپنے برے کرتوتوں کی ہے، نام لگاتے صبح صبح فلانا متھے لگ گیا، اپنی نحوست نہیں ماننی، اپنے برے کام وہ نظر نہیں آتے، فلاں بندہ جو بیچارہ پتہ نہیں کس پریشانی میں جا رہا تھا، میرے متھے وہ لگا جی ساری کی ساری پریشانی چڑھ گئی، سارا دن خراب گزرا ہے، سارا دن بڑا بور گزرا ہے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو کر رہے، اور جو ایک تکلیف لکھی ہوئی ہے وہ کسی کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ اللہ نے لکھ دی تھی اس لیے آ گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ جو اللہ نے لکھ دی ہوتی۔ ایک حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا بھی ایسے ایسے نا، کوئی کسی کو بیمار نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اللہ بیمار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ اللہ کے پاک رسول آپ کی باتیں تو حق سچ ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ایک اونٹ جس کو خارش لگی ہوتی ہے وہ ہمارے اونٹوں میں گھستا ہے نا تو وہ سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا کہ اس پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ جس کو تو اللہ نے لگائی۔ فرمایا کہ اس پہلے کو اللہ نے لگائی تو بعد والے کو کس نے لگائی؟ تو وہ بھی اللہ نے لگائی۔ بات اتنی سی ہے، بات سمجھ کی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جی فلانے کا جھوٹا پیا تو بس وہ مر گیا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ فی سور المؤمن الشفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ حدیث میں پاک میں ہے کہ شفا ہے، ہم کہتے پیے تو مر جائیں گے۔ ہر ایک انسان اپنی موت مرتا ہے، کسی کی وجہ سے نہیں مرتا، نہ وہ بیمار ہوتا ہے نہ کسی کی وجہ سے اس کے کام خراب ہوتے ہیں۔ ہر ایک انسان کو اپنے اعمال درست رکھنے چاہیے، ایسے برے کام نہ کرے جیسے کہ نماز چھوڑنا ایک نحوست والا کام ہے۔ گھر کے اندر اگر 5 بندے نماز نہیں پڑھتے تو نحوست تو پڑھنی ہے، اس کا اثر کاروبار بھی پڑھنا ہے، اس کے گھر کے اندر بھی پڑھنا ہے، ہر معاملے کے اندر اس کی نحوست نظر آنی ہے۔ اس سے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں اور کسی اور کی طرف اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ آل فرعون اپنے کرتوت ٹھیک نہیں کرتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے، نعوذ باللہ یہ فلانے کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ آل فرعون والی حرکتیں چھوڑ دیں، اور اللہ نے مسلمان بنایا تو ہم مسلمان بن کر جائیں۔ ہمارا ایمان کامل ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ اگر کوئی دکھ تکلیف دیتا ہے اس میں انسان کا بھلا ہوتا ہے، مقصد صرف اتنا ہوتا ہے، اللہ ہمیں سزا نہیں دینا چاہتا، اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ رہ راست پر آ جائے، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں اور رہ راست پر آ جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی زندگی کے اندر کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو بس اللہ کے در پہ آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں، سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔